لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن اعدائهم اجمعین۔ امام زمانہ علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو لوگ میوٹ نہیں کیے ہیں وہ میوٹ کر لیں تاکہ آواز صحیح طریقے سے آپ تک پہنچے اور کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں جب تک لوگ میوٹ کر رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میوٹ تو میں نے کرا دیا ہے، ویسے آپ لوگ کو سب کو ابھی غیر میوٹ کرنا ہوگا۔ درس سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں سے نظریہ لینا ہے۔ دیکھیے ابھی جو ایام بچے ہیں ہمارے پاس، وہ 4 دن اور ہمارے یہ درس ہوں گے، اور یہ چاروں دن انشاءاللہ کم سے کم وہ جو 26 آیتوں کا کیس ڈالا گیا تھا، اس آیتوں کے بارے میں جو شبہات ہیں اس کے جواب دیے جائیں گے۔ اگرچہ کسی حد تک میں جہاد کے اوپر جو آیتیں تھیں اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ کنڈیشن کے ساتھ ہمارے ہاں جہاد کی بات کی گئی ہے، اور باقی شبہات انشاءاللہ آج اور آئندہ آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس امتحان کو جو لوگ بھی شریک ہوں گے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ضیاء بھائی کی مکمل شفا یابی کے بعد ایک پروگرام یہاں پر کریں گے انشاءاللہ، اگر حالات سازگار رہے، چاہے انہی لوگوں کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، جو خاص افراد یہاں پر ہیں، تو ایک تو جائزہ انشاءاللہ ہوگا، وہ سب کو دیا جائے گا جو لوگ شریک ہوں گے، جن لوگوں نے زحمت کی ہے۔ جائزے سے مراد یہ کہ ایک ان کی تشویق کی جائے گی اور ان کا حوصلہ افزائی کیا جائے گا، جیسے ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے۔ 2005 سے پہلے سے یہ کلاسز چل رہی ہے، لیکن 2005 سے تو میں جڑا ہوں، اس کے بعد سے الحمدللہ جب بھی موقع ملا آیا ہوں، اور یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ میں نہیں آیا تو دوسرے افراد نے، دوسرے علماء نے اس کلاس کو آگے بڑھایا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ لاک ڈاؤن رہے گا تو ہم لوگ آن لائن جو ہے وہ پیپر بنا کے آپ لوگ کو دیں گے، اور اس کی ٹائمنگ ہوگی، اس کے اندر انشاءاللہ توضیح دی جائے گی اس کی کیسے کیا کرنا ہے۔ سنڈے کو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پیپر کو لیں گے، یا منڈے کو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ کل چہارشنبہ ہے، کل پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمعرات کو پڑھیں گے، پھر جمعہ کو پڑھیں گے، پھر سنیچر کو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ سنڈے کو نہیں تو پھر منڈے کو ہم لوگ انشاءاللہ آن لائن پیپر لیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سب لوگ پیپر میں شامل ہوں، بہت ہارڈ پیپر نہیں بنائیں گے، اور پیپر دینے سے پہلے آپ کو جو آخری جلسہ ہوگا، اب وہ چاہے سنڈے کو ہو یا منڈے کو یا سیٹرڈے کو، جو بھی آخری جلسہ ہوگا اس جلسے میں ایک خلاصہ تمام دروس کا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور بتائیں گے کہ کون کون سی بحث مہم ہے اور کس کے اندر سے چانس ہے امتحان کے سوالات کے آنے کا۔ تو وہ انشاءاللہ ایک مرور کریں گے، دہرائیں گے، تاکہ بحث کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ سکے، اور آپ کے امتحان کے لیے بھی کچھ آسانیاں فراہم ہوں۔ آپ کوئی بھی ہو، نہیں بھی پڑھا ہے تب بھی اس کو امتحان دے گا، خود امتحان دینے سے بھی بہت ساری معلومات ہوں گی، اور سوالات کے ذریعے بھی کسی حد تک وہ آگے بڑھے گا، اس کی جستجو کرے گا تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ خود امتحان بھی ذریعہ علم کا ایک ذریعہ ہے، حصول علم کا، لہذا اس میں بھی سب لوگ آپ لوگ شریک ہوں۔ ایسی کوئی شرط بھی نہیں کہ جو لوگ اس کلاس میں آئے ہیں وہی لوگ شریک ہوں، نہیں۔ گروپ پہ ہمارے 70 لوگ ہیں ماشاءاللہ، گروپ پہ ہم ڈالیں گے تو اور جو لوگ بھی دینا چاہتے ہیں امتحان وہ بلا معنی ہے، دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ سوالات جو بنائے جا رہے ہیں یا بنائے جائیں گے، کچھ میں نے بنا دیے ہیں، اس کے محور جو ہیں سوال کے وہ 2 چیزیں ہیں۔ میں بتاؤں تاکہ ابھی سے آپ دھیرے دھیرے آمادگی کریں۔ تقریباً میں نے 10 منٹ کی، 12 منٹ کی، 8 منٹ کی، 13 منٹ کی، اس طرح کی کلپیں ڈالی ہیں، اور جس کی تعداد ابھی تک 16 ہوئی ہے۔ 16 کلپیں میں نے گروپ کے اوپر فقہی مسائل کو عنوان سے ڈالی ہے، اور جس میں صرف اور صرف روزے سے متعلق مسائل بیان کیے ہیں، کہ کفارے کے مسائل، روزے کے مسائل، قضا کے مسائل، اور جو آنے والے بھی ایام ہیں اس میں سفر میں روزے کی کیا شرائط ہوں گے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو یہ کلپ آپ کو سننا ہے، جن لوگوں نے سنی ہے بہت اچھی بات ہے، جن لوگوں نے نہیں سنی ہے وہ بہرحال زیادہ نہیں، وہ
اگر ساری کلپ کو 15 کلپ کو جمع بھی کر دیں تب بھی 2 گھنٹے کا یہ کام ہے، 2.5 گھنٹے کا، تو ٹائم نکال کے ابھی سے اگر آپ 2 کلپ سنیں گے تو انشاءاللہ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور امتحان کے لیے بھی آپ آمادہ اور تیار ہو جائیں گے۔ تو ایک محور اور مرکز اور معدن جہاں سے امتحان بنے گا وہ وہی کلپ ہے جو گروپ پر فقہی مسائل کے عنوان سے ماہ رمضان المبارک کے روزے کے سلسلے میں بیان کی گئی، وہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ سوالات جو ہیں وہ مجلس سے 2-4 سوال جو میں نے مجلسیں پڑھی ہیں اس کے اندر سے بنائیں گے انشاءاللہ، وہ آسان ہوں گے، اور کچھ سوالات ان جو درس ہم نے دیے ہیں مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں، روز دعا کا بھی پروگرام تھا، لیکن جو بھی آپ تک بیان کیا گیا ہے جہاد کے حوالے سے، کفار کے حوالے سے، مشرکین کے حوالے سے، یہ سب انشاءاللہ اس میں سوال بنے گا۔ لیکن یہ ساری چیزوں کا نچوڑ میں اہم چیزیں بتا دوں گا کہ کون سی بحثوں کو آپ زیادہ توجہ دیں تاکہ امتحان میں آسانی ہو۔ یہ امتحان سے 1 رات پہلے آپ کو انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ اب اگر اس میں کچھ لوگ حضوری آنا چاہتے ہیں تو خیر امامیہ میں جگہ اتنی ہے الحمدللہ کہ فاصلے کے ساتھ آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں تو بتا دیں گے تاکہ ان کے افطار کا یا انتظام ہو، ان کے آنے کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ 5 بجے یہاں پر تشریف لائیں گے، پہلے سے اعلان کر دیں گے، اور 5 سے 6 اسی ٹائم یا جو بھی ٹائم ان کو بتا دیں گے، بہرحال افطار وہ یہاں پہ کریں، اور اس کے بعد پیپر جو ہے وہ ان کو اسی وقت پیپر یہاں پہ دیا جائے گا جب ہم لوگ گروپ کے اوپر ڈالیں گے، وہ آپ کے مشورے سے انشاءاللہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگ اس پروگرام میں اچھی طریقے سے شریک رہیں اور اچھی طریقے سے امتحان بھی دیں، اور امتحان کے بعد بھی کلپ کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، کوشش کریں گے عید تک کلپ جو ہے وہ چلتی رہے، تو آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ وہ مسائل تقریباً ابھی تک ٹوٹل پچھلے سال کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، 1 سال کے اندر میں تقریباً 60 سے 70 کلپ میں نے فضل المسائل کی ڈال دی ہے، اور یہ آخری بحث تھی عبادات کی، وہ الحمدللہ ختم ہو گئی عبادات کی بحث، اور اب انشاءاللہ ہم ہر ہفتے 1 کلپ جو ہے وہ معاملات کی ڈالنا شروع کریں گے ماہ رمضان مبارک کے بعد۔ جناب فرحت صاحب آپ میوٹ کر لیں۔ تو ماہ رمضان مبارک کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم معاملات کی بحث شروع کریں، وہ دلچسپ بحث ہوگی، عام طور سے اس کے مسائل کم بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر بتایا ہے، ایک ایک کر کے جن کو بولنا ہے وہ بول دیں، بتا دیں کہ کون لوگ تیار ہیں حضوری امتحان دینے کے لیے، کہ بھائی وہ پکی بات کریں کہ ہم آئیں گے امتحان یہاں دیں گے۔ خوب، آپ بعد میں اس کو طے کر لیجئے گا، میرے پرسنل پہ جن کے پاس نمبر ہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے پرسنل پہ ڈال دیجئے گا کہ ہم جو ہے سامنے آگے دینا چاہتے ہیں، اور جو لوگ آن لائن دینا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیپر اصل یہ کہ آن لائن ہوگا، اگر کوئی بھی نہیں آئے گا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں امتحان دیں، پیپر آسان ہوگا، اور میں رہنمائی بھی انشاءاللہ امتحان سے کی رات سے 1 رات پہلے کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھ دیں تو ہم درس کو شروع کریں۔ محمد وآل محمد واجب فرج۔ آج میں جس شبہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ شبہ اسی آیت کریمہ کے اندر ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 ہے، یعنی 191 آیت نمبر ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر میں کیا بات کہی جا رہی ہے، شبہ کیا ہے، پہلے میں ترجمہ کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور شبہ بھی دور ہو جائے۔ شبہ جو لوگوں کا ہے، یا جو آج عالم اسلام پر دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے یا اپنے جو بکے ہوئے لوگ ہیں وہ خود اعتراض کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے، وہ 26 آیتوں کا ایک حصہ اور جز ہے جس کی عرضی ڈالی گئی تھی کورٹ کے اندر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام جو ہے وہ قتل غارت گری کا مذہب ہے، اور یہ ہمیشہ جنگ کی بات کر رہا ہے، جیسے یہ آیت وہ کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تمہیں جو ہے بت پرست ملیں، ٹھیک ہے نا، انہیں قتل کر دو۔
پھر آیت کیا کرتی ہے؟ وَأُخْرِجُوكُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں خارج کرو، نکالو، باہر کرو تم بھی ان کو جہاں سے ان لوگوں نے خارج کیا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ سے مراد یہاں پر اس آیت کریمہ میں شرک ہے اور قتل غارت گری ہے، خود ویسی قتل غارت گری جو اپنے منفعت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ہو۔ مجھے کرسی بچانا ہے تو میں شروع کر دوں مار کاٹ، تو اسلام نے اس کی تائید نہیں کی ہے، کہہ رہے اس طرح کا فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے بھی، قتل سے زیادہ شدید ہے ایسا فتنہ۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم جنگ نہ کرو ہرگز کہاں؟ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، تم مسجد الحرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو مگر یہ کہ وہ لوگ وہاں پر تم سے جنگ کر رہے ہوں، بس اگر وہ لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ اگر وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تم بھی ہاتھ کھینچ لو، اور خدا مہربان و بخشنے والا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی اسلام تو خود ہی مار کاٹ کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، مار کاٹ کی کا ایک ترجمہ اگر آپ صحیح سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام ایسی کوئی مار کاٹ کی بات اس میں نہیں کر رہا ہے۔ اس میں بات یہ کہی جا رہی ہے، کنڈیشن ہے، اگر وہ آ کر کے تم پر حملہ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، اور تم کبھی پہل نہ کرو، حتیٰ کہ مسجد حرام میں تو اصلاً جنگ نہ کرو مگر یہ کہ وہ تمہارے اوپر پہلے سے آ کے حملہ کریں۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اس آیت میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے جب کبھی بھی مسلمانوں پر شمشیر کھینچی جائے تب اس وقت مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت ہے، اور اس جنگ کو اور شعلے کو خاموش کرنے کے لیے تم بھی اسلحہ اٹھا لو۔ کیوں؟ اگر تم اس وقت اسلحہ نہیں اٹھاؤ گے تمہیں جنگ کے در پہ ہو گئے ہیں تو مار کاٹ ڈالیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور اسلام جو ہے ایک عدالت خواہ مذہب ہے، اسلام جو ہے عدالت کے خلاف بات نہیں کرتا ہے۔ تو اس آیے کریمہ کا خلاصہ کیا ہوا ہے، میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کر دوں۔ ان کا شبہ یہ ہے کہ تم اسلام جنگ کی بات کرتا ہے، ہم یہ کہہ رہے نہیں، جنگ کی بات نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جہاں تمہارے اوپر حملے ہوں تم اپنے حملے کو بچاؤ، اپنے کو بچاؤ، اس کے لیے تمہیں چاہے اسلحہ اٹھانا پڑے اور تمہیں بچت کرنا ہے۔ ہر عقل مند آدمی اس بات کو کہتا ہے، اگرچہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین یہودیت میں، دین مسیحیت میں ہر جگہ اس چیز کا کانسیپٹ ہے، اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے تم بچاؤ۔ دیکھیے اسلام کبھی بھی جنگ کی بات نہیں کرتا ہے، اس آیت کا نتیجہ ہے اسلام کبھی بھی جنگ کی بات نہیں کرتا ہے، پہل کی بات نہیں کرتا ہے۔ 80 جنگیں اسلام میں ہوئی مگر رسول اللہ نے کسی جنگ کی پہل کی ہے، کسی جنگ کا آغاز کیا ہے پیغمبر نے؟ ہرگز نہیں کیا ہے، جب تک کہ ان لوگوں نے پہل نہیں کیا ہو۔ انبیاء کی ہسٹری پڑھ لیجیے اسلام سے پہلے، جناب نوح کی ہسٹری پڑھیے، جناب موسیٰ کی ہسٹری پڑھیے، کبھی ان لوگوں نے تلوار اٹھائی ہے؟ ادھر سے فرعونیوں نے آ کر کے ان کو پریشان کیا، گھیرا، پیچھا کیا، دریا کے کنارے لے کے چلے گئے، بہت زیادہ اذیت و ایذار پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ جنگ، یہ خلاصہ ہے، ہر وہ جنگ جو جنگ منفعت کے لیے ہو، مفاد کے لیے ہو، فائدے کے لیے ہو، نفس کی پیاس بجھانے کے لیے ہو، کرسی بچانے کے لیے ہو، منصب کے بچانے کے لیے ہو، پوسٹ بچانے کے لیے ہو، یہ سارے کام کے لیے ہو، ایسی جنگ اسلام کہتا ہے جائز نہیں۔ اسلام میں اگر جہاد کی اجازت بھی ہے ڈیفنس کی تو اس شرط کے ساتھ یہ ہے کہ تمہارا کوئی اس کے اندر نیت اور مفاد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو تم اس ظلم کو ہٹاؤ، عدالت قائم کرو۔ تو آپ دیکھیں اسلام میں جہاد کا جو منشا ہے وہ جہاد نہیں ہے، جہاد ہدف نہیں ہے، جہاد ٹارگٹ نہیں ہے، جہاد مقصد نہیں ہے، جہاد ایک راستہ ہے، جہاد ایک طریقہ ہے کہاں تک پہنچنے کے لیے؟ عدالت تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عدالت کو چاہتا ہے، اسلام برپائے عدالت کے لیے آیا ہے، اسلام چاہتا ہے دنیا سے تشدد، بربریت اور ظلم کا خاتمہ ہو اور عدالت قائم ہو، عدالت کا نفوذ ہو۔ تو منشأ جہاد اسلام میں عدالت ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے یہ پوچھے کہ بھائی اسلام میں جہاد کیوں ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں اسلام میں جہاد ہے ہی نہیں۔ اسی وقت جہاد ہے کہ جب کہیں پر ظلم ہو رہا ہو۔ منشأ جہاد عدالت ہے، یعنی
ہم چاہتے ہیں عدالت کا قیام اور ہر اس کے خلاف ہوں گے اور اس کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں کہیں بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اب وہ چاہے کسی پر ظلم ہو رہا ہو، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ لہٰذا اس کا جواب یہاں سے دیا جا چکا ہے کہ پہل ہم نہیں کرتے ہیں اور ابتدا نہیں کریں گے، ڈیفنس کریں گے، اور ڈیفنس میں بھی شرط ہے فی سبیل اللہ ہو، اپنا مفاد نہ ہو، اور اپنے مفاد کے پیچھے نظر کیا ہے اس میں بات کہ منشأ عدالت ہو، عدالت کا قیام ہو۔ عباس حیدر صاحب نوٹ کر لیں۔ اب ایک نکتہ اس میں اہم ہے، انشاءاللہ اس کی بھی گفتگو یہاں پر ہو جائے۔ آپ جب ہسٹری اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے بہت ساری جنگیں ایسی ہوئی ہیں اسلام کے نام پر، جس نے اسلام نے جنگ کو شروع کر دی ہے اور بہت سارے مارگوں کو فتح کیا ہے۔ یہ کیوں جنگیں ہوئی تھیں؟ یہ جنگ اسی لیے ہوئی تھی کہ انسان اپنے میل اور اپنے نفسانی پیاس کو بجھائے، لہذا اسلام نے ان جنگوں کی تائید نہیں کی ہے۔ میں چند نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہی سبب ہوا آج دشمنوں کو موقع مل گیا، آج دشمنوں کو جو موقع ملا ہے جنگ کرنے کا یا تہمت لگانے کا اسلام پر یا اسلام کے چہرے کو مس کرنے کا، اور یہ 26 آیتیں ڈالی ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اسلام کا چہرہ دوسرے طریقے سے پیش کریں۔ آپ دیکھیں، اور وجہ کیوں بنی ہے؟ وجہ وہی بنی جیسے رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی، شیطانی آیات کتاب لکھی گئی، سلمان دوسری ملعون نے لکھی ہے۔ کہاں سے لکھی تھی؟ یہ ظاہر سی بات ہے، رسول کا یہ جو چہرہ پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کی کتاب سے پیش کیا ہے، لیکن کیا مسلمان کی ہر لکھی ہوئی کتاب معتبر ہے؟ مسئلہ یہی پہ آتا ہے۔ اصل اسلام کچھ اور ہے، ہم جس اعتبار سے پیغمبر کو مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے۔ مشکل جو کھڑی ہوئی ہے وہ زیادہ تر ہمارے بھائیوں کی طرف سے کھڑی ہوئی ہے کہ ان کو موقع ملا اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ پیغمبر کے چہرے کو ان لوگوں نے خود ہی اپنی کتابوں میں مسخ کیا اور انہوں نے انہی کی کتابوں سے اٹھا کر کے ایک نئی کتاب لکھ کر کے پیغمبر کے خلاف کتاب لکھ دی معاذ اللہ، اور پیغمبر کے چہرے کو دوسرے طریقے سے پیش کر دیا۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اسلام اصیل کیا ہے، اسلام ناب کیا ہے، اسلام میں آداب جنگ کیا ہے، اسلام میں آداب سلوک کیا ہیں، اور یہ سب باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، لہذا ان لوگوں نے کیا کیا جو دوسرے ہیں، جو باہر سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ اسلام کو دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ایک درون اسلام، ایک برون اسلام۔ درون یعنی داخل سے جو لوگ مسلمان ہیں اسلام کو دیکھتے ہیں، اور ایک باہر سے جو آدمی نہیں جانتا ہے کہ مسلمان اور شیعہ کیا کہتے ہیں، سب کو ایک حیثیت سے دیکھ رہا کرے مسلمانوں کی قرآن مجید کتاب ہے ان کی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا سا وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ وہ شبہے کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ مشکلات آئی کہاں سے کہ اسلام کو ایک خشونت آمیز طریقے سے پیش کیا گیا، جنگ و جدال والا کہا گیا اور اس کے چہرے کو مس کیا گیا۔ یہ صرف وجہ بنی ہے بنی امیہ کی حکومت، جس کا نام تاریخ میں، اس کو نوٹ کریے گا، جس کا نام تاریخ میں فتوحات بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ فتوحات بنی امیہ میں سے میں دو فتح کا اور دو جنگ کا نام لیتا ہوں۔ ایک جنگ کیا ہے؟ جنگ فلسطین، اسی پہ درس ختم ہو جائے گا۔ ایک جنگ با فلسطین ہے، فلسطین کے ساتھ جنگ ہے۔ آپ دیکھیے کیا کیا یہاں پر بنی امیہ کی پولیس اور ملٹری نے آ کر کے فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا۔ بھائی بنی امیہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کے جو سرغنہ تھے اور سرباز تھے اور ملٹری کے لوگ تھے، فوجی تھے، ان لوگوں نے آ کے فلسطین پر حملہ کیا اور وہاں کے مردوں کو قتل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں جنگ فلسطین۔ آ کر کے جنگ کی اور وہاں پر مسلمانوں کو مارا کاٹا، فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگ کو اپنے انڈر میں لیا، اور جو رئیس تھے، سرغنہ تھے، اور جو فوجی کمانڈرز تھے اس جنگ میں، ان لوگوں نے حکم دے دیا بنی امیہ کے فوجی کمانڈروں نے کہ مخالفین کے ہاتھ کو بھی کاٹو، پیر کو بھی کاٹو، اور کاٹ دیا دمشق کے اندر ان کے پیروں کو اور ان کے ہاتھ کو جنگ فلسطین میں، اور اپنا مرکز قائم کر لیا۔ بنی امیہ کی حکومت کا مرکز شام تھا اور بنی عباس کی حکومت کا مرکز عراق تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بنی امیہ کی حکومت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ حملے بھی کیے اور مسلح بھی کیا۔ مسلح یعنی جنگ کے بعد ہاتھ اور پیروں کو کاٹنا، جس کو میں نے بتا چکا ہوں پہلے۔ اور اتنا ہی نہیں کیا، ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد ان لوگوں نے مسجد کے اوپر لاشوں کو لٹکا دیا،
مسجد کے دروازے پر. خوب جب اس جنگ کو ایک غیر مسلم آ کر کے پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا اسلام یہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر ایک آدمی اسلام سے برداشتہ ہو جائے گا اور اسلام کو غلط مانے گا. اور واقعیت بھی اسی لیے لوگ غلط مانتے ہیں, کیونکہ چہرے کو ان لوگوں نے اسلام کے آگے مشق کر دیا. اب یہ کتنا برا عمل تھا بنی امیہ کا. اب ظاہر سی بات ہے جو غیر مسلم ہے وہ آ کے دیکھتا ہے تو بنی امیہ کو ایک اسلامی حکومت دیکھتا ہے. مشکل یہاں سے پیدا ہو رہی ہے. لہذا وہ آیا اور آنے کے بعد ان لوگوں نے حرکتیں کی, اور حرکتیں کرنے کے بعد جو شرق شناس ہیں اور غرب والے ہیں آ کر کے اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں, ان کی نیتیں پاک نہیں ہوتی ہیں, وہ تو مس کرنا ہی چاہتے ہیں چہرے کو. یہ سب نکال کے جب کہ اس کا جواب خود مولا کائنات کے خطبہ نمبر 47 سے جو میں نے صبح کلپ میں پڑھا ہے وہ اس کا جواب ہے بہترین. کیا واقعاً بنی امیہ کی یہ فتوحات صحیح تھی جو اسلام کے نام پر ان لوگوں نے لڑی؟ نہیں صحیح تھی. یہی وہ چیزیں تھیں, دشمن کو پانی ملا, دشمن کو موقع ملا, دشمن کو میدان ملا کہ آ کر کے قرآن کے اوپر یہ بات کریں, اس آیتوں کو پیش کریں. بھائی اس طرح کا حکم قرآن مجید میں کہاں ایسا حکم ہے؟ آیت کو پیش کر دینے سے قرآن کی آیت تھوڑی غلط ہو جائے گی. لیکن مولا کائنات نے نظریہ کیسی رد کی. مولا کائنات نے اپنے قاتل کے لیے, اپنے ملزم کے لیے کیا کہا؟ یہی تو کہا, اے امام حسین اسلام دیکھو مجھے اس نے ایک ضربت لگائی ہے, اگر اس ضربت کی وجہ سے میں نہ مرا زندہ رہا تو میں خود انتقام لے لوں گا, مجھے کیسے لینا ہے مجھے پتا ہے. اور اگر اس ضربت کی وجہ سے اپنے ملزم کی میں دنیا سے چلا گیا تو دیکھو اس نے ایک ضربت مجھے لگائی ہے, تم بھی ایک ہی ضربت لگانا. یہ اسلام کا نظریہ ہے. اور دیکھو اس کے جب مارنا اگر وہ مر جائے تو کبھی بھی کسی بھی, چاہے اپنے ملزم یا کوئی اور ہو, کسی بھی مردے کے جسم کو مسلا نہ کرنا, کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو تم کسی کو تم مسلا کرو, چاہے وہ زندہ ہو یا مرا ہوا ہو, جائز نہیں ہے. یہاں تک کہہ دیا چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو. رسول اسلام فرماتے ہیں اگر پاگل کتا ہے تب بھی اس کو آپ جو ہے وہ مسلا نہیں کر سکتے ہیں. جب اسلام پاگل کتے کے لیے منع کر رہا ہے تو ایک انسان کی جان کی اس طریقے سے کیسے اڑانے کی بات کرے گا؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے. لہذا جنگ فلسطین کے اسلام بالکل خلاف ہے. جو جنگ فلسطین ہوئی اور بنی امیہ نے اس کو لڑائی, ظاہر ہے جب غیر مسلم اس کو پڑھتا ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے, وہ آ کر کے یہاں پر مشکوک ہو جاتا ہے, پھر وہ اسلام کے اوپر اٹیک کرتا ہے. آخری دوسری جنگ بتا دوں, جنگ ذات العیون. جنگ ذات العیون اس جنگ کا نام ہے. اس میں کیا ہوا تھا؟ خالد بن ولید نے جب یہ انبار ایک علاقہ ہے جہاں پہ بھی داعش موجود تھے عراق میں, انبار ایک علاقہ ہے, اس علاقے میں جب خالد بن ولید وارد ہوا, ٹھیک ہے نا, ایک مسلمان کی حیثیت سے جا رہا ہے, وہاں کے جا کر کے جب وہاں کے لوگوں سے درگیر ہوا, جنگ شروع ہوئی, تو خالد نے کیا کیا؟ دستور اور حکم دے دیا تیر اندازوں کو جو ماہرین تھے کا دشمنوں پر جو ہمارے مقابلے میں ہیں اس پر حملہ کرو اور تیر چلاؤ, اور ایسے تیر چلاؤ کہ ان کی آنکھیں پھوٹ جائیں. جنگ کے ذات العیون, عیون بنا ہے عین سے. عین کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو. عین یعنی آنکھ, عین یعنی جو آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں. اگر عین کے معنی چشمے کے ہیں, عین کے معنی گھوڑے کے بھی ہیں, عین کے معنی جو ہے گھٹنے کے بھی, 70 معنی عین کے ہیں, لیکن یہاں پر جو عین کے معنی ہے وہ آنکھ کے معنی, جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں. جنگ ذات العیون یعنی ایک ایسی جنگ جو آنکھوں کی جنگ تھی, جس میں آنکھوں کو ضائع کیا گیا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خالد بن ولید نے 1000 لوگوں کو اپنے تیر اندازوں کے ذریعے اندھا بنا دیا تھا اس جنگ کے اندر, اور اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ ذات العیون کہا جاتا ہے. تو سوال میرا یہاں پر ہے, کیا اسلام ایسی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کی جا کر کے آنکھوں کو پھوڑ دیں؟ کیا واقعی اجازت ہے اس خالی اس لیے کہ میری حکومت یہاں پہ قائم ہو جائے, میرا یہاں پر مارکا سر ہو جائے, میری پوسٹ یہاں پر مل جائے, میرا منصب یہاں پر مل جائے, مال غنیمت حاصل ہو جائے, کچھ لوگ میرے اسیر ہو جائیں, کچھ لوگ میرے غلام بن جائیں, کچھ لوگ میرے کنیزیں بن جائیں. اگر اس ہدف کے ذریعے جنگ ہو رہی ہے تو قطعاً اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. میرا سوال یہ ہے, کیا اس طرح کی جنگ خود رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی تھی کہ کسی کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا ہو, کسی کے پیروں کو کاٹ دیا گیا ہو؟ کبھی نہیں. ایک جنگ میں صرف مولا کائنات نے کسی کے پیر کو کاٹا تھا, وہ بھی کیوں کاٹا تھا؟ سزا کے لیے کاٹا تھا. کیوں کاٹا تھا؟ اس لیے کہ آ کر کے مولا کائنات کے گھوڑے کے جو ہے چاروں پیر کاٹنے کے بجائے اس نے غصے میں آ کے اپنے ہی گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے تھے. گھوڑا ہے, جانور ہے, بے زبان ہے, کوئی بھی ہو,
حق نہیں کسی آدمی کو کہ کسی زندہ جانور کے بھی آگے چاروں پیروں کو کاٹ دے غصے میں آ کے، غضب میں آ کر کے۔ لہٰذا مولا کائنات نے وہاں سزا دی تھی، وہ غلط مسئلہ ہے، لیکن اسلام قطعاً کہیں پر یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ زندگی میں کسی کو مسلح کریں۔ پیغمبر کے زمانے میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، پیغمبر کی تعلیمات میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں نے کیا کیا، آ کر کے جب جنگوں کو دیکھا تو وہ ساری حرکتیں عیسائیوں نے کی۔ آج دیکھیے عیسائی لوگوں نے کتنا مسلمانوں کو مارا ہے، ابھی تک جنگ جاری ہے، ابھی بھی عیسائی جو ہے وہ خون کے پیاسے ہیں، اور اسی لیے ان لوگوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے۔ خوب اگر عیسائی خون کے پیاسے ہیں تو کیا ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے جو اصل اوریجنل کتاب ہے ان کی؟ نہیں بھائی، عیسائی کون ہے؟ جو تابع جناب عیسیٰ ہیں۔ تو کیا عیسیٰ کے مذہب میں ایسی کوئی چیز جائز تھی؟ قطعاً جائز نہیں تھی، ان کے یہاں بھی کنڈیشن کے ساتھ جنگ تھی۔ وہ تو تحریف شدہ کتاب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھائی کپڑے کو اگر تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، مسیحیت کہتی ہے تو تم اپنے کپڑے کو اتار کے کپڑے کو بیچ دو، لیکن تلوار رکھنا ضروری ہے۔ جہاد کا یہ کانسیپٹ دیا ہے مسیحیت نے، وہ دور حاضر کی جدید مسیحیت ہے، یہ نام نہاد مسیحیت ہے، ورنہ اصل مسیحیت جو تابع واقعی جناب عیسیٰ ہوں گے وہ ایسی باتیں بالکل نہیں کریں گے۔ جناب عیسیٰ کے مسلک میں ایسی بات نہیں ہے۔ کیا آج کی یہودیت یہ نام نہاد یہودیت ہے؟ جناب موسیٰ کے یہ ماننے والے جو یہودی ہیں کیا یہ چاہتے ہیں؟ آج بھی دیکھ لیجئے فلسطین کے اوپر ہزاروں سال، کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 90 سال ہو گئے۔ آپ 90 سال سے غصب کر لیا ہے فلسطین کے بچوں کو، خواتین کو، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ جائیے ہسٹری پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مار ڈالا۔ کیا یہ لوگ فلسطینی جا کے ان سے جنگ کر رہے ہیں؟ تو بیچارے تھے وہ ڈیفنس کر رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ بھائی سرزمین فلسطین پر 80 نبی دفن ہیں بیت المقدس میں۔ ہمارے کسی باپ کی ایک قبر پر قبضہ ہو جاتا ہے تو ہم جذبات میں غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں آنے کا بات بھی ہے، غضب ہر جگہ برا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں تو زیادہ غضب کی بات ہے نا، شجاعت آنی چاہیے نا کہ 70 انبیاء کرام، 80 انبیاء کرام کی قبریں نجس پیروں کے ذریعے رودی جا رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہاں اگر ہم جا کر کے کوئی جہاد کرتا ہے کسی مرجع کی عیادت سے تو یہ ڈیفنس ہے اور یہ ظلم کا خاتمہ ہے۔ اس جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے بے عدالتی کو ختم کر رہے ہیں۔ لہٰذا نہ رسول اکرم کے زمانے میں جنگ فلسطین کی طرح کوئی جنگ ہوئی، نہ رسول اکرم کے زمانے میں جنگ ذات العیون کی طرح، یہ ساری جنگیں بعد میں ہوئی، اور ان لوگوں نے جو ہے اسلام کو سمجھا نہیں، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے یہ سارا کام کیا۔ اس کی وجہ سے معاذ اللہ آج قرآن کو بھی زیر سوال اٹھا دیا نادان لوگوں نے، جاہلوں نے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ورنہ اس کی آیت میں اس کا جواب موجود ہے کہ ہر جگہ اسلام ایسی بات نہیں کرتا ہے۔ جو تمہارے اوپر اٹیک کرتا ہے کنڈیشن کے ساتھ اس سے دفاع اور ڈیفنس کی بات کرتا ہے۔ تو یہودیت کے مذہب میں بھی یہ بات نہیں ہے، عیسائیت کے مذہب میں بھی نہیں ہے، جہاں پر بھی ہے اصل یہودیت کے مذہب میں شرائط کے ساتھ ہے، یہ مسیحیت کے ہیں۔ جنگ کی بات ہر ایک مذہب نے کی ہے، ہر ایک دین نے کیا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے جو آ کر کے یہ چہرہ پیش کیا، یہ دو جنگیں، خاص طور سے اس طرح کی بہت ساری جنگیں ہیں، میں نمونے کے طور پہ لایا ہوں، چاہے وہ جنگ فلسطین ہو، چاہے وہ جنگ ذات العیون ہو۔ ان دونوں جنگوں کے ذریعے ان لوگوں کو موقع ملا اور آئے اسلام کا صحیح چہرہ نہیں پیش کر سکے، اور قرآن مجید کی آیات پر بھی انہی جنگوں کی بنیاد پر شبہ پیدا ہو گیا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ اسلام میں جنگ جو ہے کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ اگر کہیں بھی یہ جنگ کرنے کی تو منشا اس کا عدالت ہے، عدالت کی بنیاد پر ڈیفنس کی بات اسلام کرتا ہے، اور نہ اگر وہ عدالت کی بات نہ ہو تو پھر اسلام جنگ کی بات نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جہاں پر فتنہ ہو اور آپ کی طرف جو ہے اٹیک ہو، جہاں پر آپ کی طرف سے تیاریاں ہوں، آپ پر حملہ کرنا چاہ رہے ہوں، آپ کی زمینوں کو برباد کرنا چاہتے ہوں، آپ کی خواتین کو بیوہ بنانا چاہتے ہوں، وہاں پر اسلام کہتا ہے کہ تمہیں بھی مسلح ہو کر کے سامنے آنا پڑے گا۔ وَإِلَّا ایسے حکم نہیں۔ میں نے کہا قرآن مجید میں جو آیتیں مطلق ہیں، جہاں کہتی ہے ڈائریکٹ حملہ کر دو، وہ آیتیں بعد میں آ کر کے مقید ہو جاتی ہیں، اور جب مطلق اور مقید میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ آیتیں جو کنڈیشن والی ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، مطلق والی آیتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر شبہ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے ابھی ایک مجلس پڑھنا ہے، ورنہ میں درس کو ابھی ادامے اور آگے بڑھاتا، یہیں پر میں درس کو تمام کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر ٹائم سے حاضر ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اعمال کے لیے صحیح طریقے سے وقت دیجیے گا، اور اعمال کا ایک حصہ ہمارا یہ درس بھی ہوگا۔ خداوند متعال آپ سب لوگ کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر محاذ پہ کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد